عدلیہ کو سیاسی نہیں آزاد ادارہ بنانے کے لیے 12 مئی کو گولیاں کھائیں۔ عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ ملک میں آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وکلاء نمائندگان سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا، وکلاء نے آمریت کا مقابلہ کیا، آپ کی جدوجہد کی بدولت مشرف کی آمریت کو شکست دی۔ پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ کامران مرتضیٰ نے ہمارے ساتھ مسودے پر کام کرنا تھا، لیکن وہ مرتضیٰ وہاب کا فون نہیں اٹھا رہے۔ اگر ہم بیٹھتے تو ہم ان کو خود واضح کر دیتے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انٹرویو، بولے ہمیں نہ کوئی مجبوری ہے اور نہ کسی کا خوف۔ آئین کی حفاظت اور جمہوری نظام کی بات کی جائے تو اس میں پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کردار ہے جتنا مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI کا ہے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے فیصلے سے متعلق رہنمائی لے گا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خطوط لکھ دیے۔ اسپیکر ایاز صادق نے خط میں کہا، کسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کہتے ہیں، آئین میں پارلیمنٹ کو قانونی سازی کا اختیار دیا گیا ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ ترامیم کا مقصد عدلیہ کو ختم کرنا ہے۔ بانی PTI کے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں سب کو معلوم ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں، جو بھی ہونا چاہیے تھا پوری ڈسکشن کے بعد ہونا چاہیے تھا، رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں لانی چاہیے تھی۔ آئینی ترمیم کے پیچھے ان کی نیت سب جان چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، آئینی ترامیم کا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا۔ آئینی ترامیم پر PTI اور جماعت اسلامی ہم آواز، یہ بل ترامیم کا نہیں بلکہ تدفین کا ہے، ایسی آئینی ترامیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ سابق صدر عارف علوی کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، مجوزہ آئینی ترامیم کو مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم بولے، آئینی ترامیم کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ IMF معاہدے کے دوران چین کا تعاون قابل تحسین ہے۔ چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، بولے چین کا یوم تاسیس مشترکہ طور پر منانا خوش آئند ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، چین نے سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشی میدان میں ترقی کے سنگ میر عبور کیے۔ تقریب کے آخر میں کیک بھی کاٹا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کو موقع نہ دینا بظاہر آئین کی خلاف ورزی قرار۔ الیکشن کمیشن عدالتی فورم ہے، نہ ہی انتظامی، یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نیم عدالتی اختیارات ہیں۔ یہ اختیارات بعض مسائل کا فیصلہ کرتے تھے وقت استعمال کرتا ہے۔ کیس کی منتقلی کا اختیار نگران اور انتظامی نوعیت کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، PB-14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد۔ مسلم لیگ نون کے محمد خان لہرا کی کامیابی برقرار۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس شاہد بلال نے کہا، ریکارڈ سے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ جسٹس نعیم افغان کا کہنا تھا کہ آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کر سکے۔
پاکستانی امن اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھارتی فورس کمانڈر کا بھی اعتراف۔ ISPR کے مطابق بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط پاکستانی دستے کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ بھارتی فوجی افسر نے پاکستانی فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ بریگیڈیئر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر کردار کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ پاکستانی امن دستے جنوبی سوڈان میں فرائض سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات سے نوازنے کی تقریب ہوئی۔ 35 نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان کی خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے DG اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل یوسف جبال نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات عطا کیے۔